ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 91۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لاؤ بما ساتھ اس چیز کے انزل اللہ نازل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قالو کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے انزل علینا جو نازل کی گئی ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے وراءہ اس کے علاوہ، وَهُوَ الْحَقُّ اور حالانکہ وہ حق ہے یعنی کہ قرآن پاک، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی معہم جو ان کے پاس ہے یعنی تورات۔ قل کہہ دیجئے فالما پس کیوں کر تقتلون انبیاء اللہ قتل کرتے ہو تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبلو اس سے پہلے یعنی کہ قرآن پاک کے آنے سے پہلے، کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لاؤ تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ ساتھ اس چیز کے جو نازل کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم تو ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا ساتھ اس چیز کے جو نازل کی گئی ہے ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور ہم انکار کرتے ہیں بما ساتھ اس چیز کے وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ اور حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی معہم جو ان کے پاس ہے یعنی تورات۔ قل کہہ دیجئے فالما پس کیوں کر تقتلون قتل کرتے ہو تم انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبلو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پاک میں نے نازل کیا تو ان کو کہا گیا کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لاتے ہیں، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی یعنی کہ تورات، اور ہم اس کے علاوہ ہر کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، ہم اور کسی چیز کو نہیں مانتے۔ حالانکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اس کی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ کہتا ہے کہ تورات جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو احکامات لکھے ہوئے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے نازل کیے تھے۔ لیکن جب قرآن آ گیا تو پھر وہ جو شریعت تھی نا وہ بھی اب قرآن کی ہی چل رہی ہے، اور اس چیز کی یہودیوں کو بڑی تکلیف تھی، وہ کہتے تھے کہ اس سے تو پھر ہماری وقت کم ہو جائے گی، اور یہ قرآن کو ماننے والے یعنی کہ مسلمان جو ہے ان کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی، وہ اس چیز کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو تم اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں قتل کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ صرف انہوں نے اپنی ذاتی اناد اور ذاتی ضد اور تکبر کی وجہ سے کیا ہے، تو اس چیز کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس کے متعلق خاموشی ہی اختیار کی۔ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ ان کے بعد،
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ہو ہی ظالم۔ وَلَقَدْ اور البتہ جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن دلیلوں کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہو ہی ظالم، تم ہو ظلم کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے پاس آئے اور یہودیوں کے پاس روشن دلیلیں لے کر، شروع میں تو یہ ان پر ایمان لے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر گئے 40 دنوں کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ تم وہ لوگ ہو کہ جو ذرا سی ڈیل دے رہے تھے فوراً ہی ایمان سے پھسل جاتے ہو اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہو اور اپنی جو ضد ہے، جو ادا ہے اور جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرتے ہو، اور تم ظالم لوگ ہو، تمہارا انجام بھی جو ہے نا ظالموں والا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کوششیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کوششوں میں برکت بھی دے اور ہمارا انجام بھی نئے لوگوں کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔